اگر کسی کے گنبد سلامت ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. یہ مرغ مسلم کھا کے روزے نہیں چمکتے, سمجھ رہے ہیں؟ آزمائشوں میں رہتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, پھر کہیں جا کے اللہ کی دوستی کی سرٹیفکیٹ ان کے حصوں میں آتی ہے. یہی رامپور کی زمین ہے اور یہ سب جانتے پہچانتے ہیں, بڑی طاقت و قوت ہے ان کے پاس, سمجھ رہے ہیں؟ ووٹ تو نہیں ہو رہے آپ لوگ, تھک گئے. بس آخری بات تھی, یہ آپ کے برہان پور میں یہ ہے نا, اتر پردیش کے بعد یہ مدھیہ پردیش ایم پی کا, اور پھر جا کے مہاراشٹر کا, پھر وہ آپ داخل ہوتے بمبئی جاتے ہیں, تو راستے میں برہان پور ہے جسے اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے. یہ تاج محل پہلے وہیں بن رہا تھا, بہت بزرگوں کا شہر ہے برہان پور. وہاں پر ایک بزرگ کی مزار شریف ہے, سالار شاہ, میرے دوست ہیں قاری قطب الدین صاحب. میں تو اس آستانے پہ نہیں گیا, وہاں پر گیا ہوں, وہ بھی گئے تھے بیچ میں بقرعید کے دن, بولے میں نے آستانے پر حاضری دی. تو ان کی شان بڑی عجیب ہے. دیکھیں, انہوں نے اچانک اپنے گھر والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے غلاموں سے, خادموں سے, جھاڑو لگانے والوں سے, مجھے میری قبر سے نکالو, یہاں نالی کا گندا پانی آ رہا ہے. میری قبر میرے جانے کے بعد بھی آزمائش میں, میرا کفن آزمائش میں ہے, میری تربت آزمائش میں ہے. یہ کیا مطلب؟ مجھے نکالو یہاں سے, گندا پانی نالی کا آتا ہے. اتنے خواب دکھائے مریدوں کو کہ سچ ہو گیا. پرمیشن لے لیا گیا پولیس ڈپارٹ سے, بھئی لاش مبارکہ نکالو اور نکال کر کے ان کو وہاں دفن کرو. جب یہ نوبت آ گئی نا تو بڑی بھیڑ جمع ہو گئی, ہزاروں ہزار لوگ آ گئے, ہندو مسلمان آ گئے, کچھ ادھر کے بھی آئے, کچھ وہابی دیوبندی وہ بھی آ گئے تفریح کرنے کی نیت سے. اور سالار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کشائی کی نوبت آئی. وہ چادر ہٹائی گئی, پھر نیما شریف ہٹائی گئی, مٹی ہٹائی گئی. جیسے وہ تختے ہٹائے گئے, نیچے کچھ بھی نہیں تھا, نیچے کچھ بھی نہیں تھا. سپاٹ قبر تھی, صرف تختے لگے ہوئے تھے, مٹی تھی, چادریں تھی, بس. ہنگامہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا, اوفو بابا ہے ہی نہیں قبر میں, اوپر پھولوں کی چادریں پیش ہو رہی ہیں, بابا نیچے ہے ہی نہیں ہے, اوپر اگربتیاں روشن ہیں, بابا ہے ہی نہیں ہے, اور پھر یہاں پر میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں, بابا ہے ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں دعا مانگنے کی وجہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا. کچھ لوگ بولے اللہ نے مجھے یہاں دعا مانگنے کی وجہ سے میرے کاروبار میں بڑھوتری عطا فرمائی ہے. کچھ یہ کہہ کے ہنس رہے تھے, رو رہے تھے, کچھ یہ کہہ کے ہنس رہے تھے, رو رہے تھے. بڑا ہنگامہ تھا. بھئی بابا ہے ہی نہیں مزار شریف میں. یہی برہان پور کی بات ہے, اگر جانا چاہیں جائیں, نہ اپروول ہے, نہ ویزا, نہ پاسپورٹ, سمجھ رہے, نہ کوئی ٹریولنگ کا کوئی بہت زیادہ خرچ ہے. بہت پریشان ہوئے. ایک بزرگ آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میری قبر یہاں سے نکالو, وہاں ٹرانسفر کرو. اب جب قبر کھودی جا رہی ہے تو اس میں تو بابا ہے ہی نہیں ہے, بابا ہے ہی نہیں, کیا کیا جائے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جیسے قبر تھی ویسے بند کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. صاحب آستانہ نے اتنے لوگوں کو بشارتیں دی ہیں تو پھر وہ بشارت دیں گے, ابھی چلے جاؤ, ابھی سب لوگ چلے جاؤ. جیسے قبر تھی ویسے کر دیا, لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, سمجھے. اور وہ جمعہ کے دن ان کی قبر کھولی گئی تھی, جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر کے پوری بھیڑ شہر کی جمع ہو گئی تھی. اب جب سب سوئے تو پھر وہ بابا خواب میں آ گئے. اب سنیں آپ, اور سب کے خواب میں آئے تو وہی جلال, وہی ناراض ہونے کی کیفیت. تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے میری قبر کو کھودا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, جس کے عقیدے اچھے ہوں گے اس کی آواز بھی اچھی ہوگی. تم لوگوں نے اپنے محلے کی مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے میری قبر کھود دی. تمہیں نہیں پتا کہ جمعہ کے دن اللہ کے سارے ولیوں کی روحیں مدینے میں حضور کے پاس رہا کرتی ہیں. مدینے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر باش رہتی ہیں. مگر یہ بات مرزا نہیں سمجھے گا, یہ بات مرزا نہ سمجھے گا, نہ مرزائی سمجھے گا, نہ طارق جمیل سمجھے گا. یہ اہل عشق کا کام ہے, سمجھے. اہل عشق کا, وہ اپنے باپ دادا کی اجڑی ہوئی قبروں پہ سلام کرتا ہے یقین پر کہ وہاں سے جواب ملتا ہے. یہ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے, اللہ کے دوستوں کی بارگاہ. تمہیں نہیں پتا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے, اب ہم واپس آ گئے ہیں. یہ جملے تھے, اب واپس آ گئے ہیں, اب میری قبر کو کھود کو دیکھو. 2.5 گھنٹے کا فرق ہے, میں حضور کی بارگاہ میں ہوں, تم لوگوں نے میری قبر پہ پھاوڑے چلانے شروع کر دیے. اب میں آ گیا ہوں, قبر کھود کے دیکھو.
اور صبح اٹھے تو سب نے مل کر کے یار مجھے بھی خواب میں، مجھے بھی خواب میں، مجھے بھی خواب میں. سرکار نے حکم دیا، اتنا کہنا تھا کہ جب پھر سب جمع ہوئے اس یقین پر کہ کرم ضرور ہوگا، خدا کی قسم مچل جاؤ. جب چادر ہٹائی گئی اور جب وہ مبارک مٹی شریف ہٹائی گئی اور مٹی کے بعد جب وہ تختے ہٹائے گئے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک چمکدار جنتی کفن لٹے اوڑھے ہوئے ایک اللہ کا ولی اپنی قبر میں مسکرا رہا ہے. آئے اللہ اللہ. اگر قبر آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی، اس پر صبر کیا اتنے سالوں تک، تو انعام کیا ملا؟ جس نے آنکھیں دیکھ لی کلمہ پڑھ لیا، جس نے کفن کی چمک دیکھ لی اس نے اسلام ایکسپٹ کر لیا، جس کے دل میں ایمان کمزور تھا اتنے 100 سال کے بعد اتنے مبارک جنازے کو دیکھ لیا تو دل مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کی عظیم الشان شانیں ہوا کرتی ہیں جو آزمائشوں سے گھبراتے نہیں، آزمائشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. ان کے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، ان کے باڈی کی حفاظت اللہ کیا کرتا ہے. 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹکے ہوئے ہیں. کیا کوئی ڈاکٹر اسے ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یہی رامپور کی زمین ہے اور سرکار محبوب الہی، جن کو شاہ محبوب الہی کہتے ہیں، رامپور کے جو بزرگ ہیں حافظ جمال اللہ رامپوری کے خلیفہ ہیں. وہ شکار کے بڑے شوقین پیر صاحب اور مرید صاحب پرندوں سے محبت کرتے تھے. مرید کے دل میں پرندوں کی محبت اور پیر کے دل میں پرندوں کو شکار کرنے کا جذبہ. جیسے پیر صاحب نشانہ لگاتے، پیچھے سے مرید پتھر مار دیتا، وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا. اب پیر صاحب جلال میں آتے تھے، درگاہی، اس کو ہندی بولتے، او درگہیا تو نے میرا نشانہ خطا کر دیا. مرید بولتا سرکار معافی چاہتا ہوں. ایک دن پیر صاحب نے نشانہ لگایا پرندے پر، درگاہی مرید نے پتھر مارا، وہ پرندہ اڑ گیا. پیر صاحب کو جلال آ گیا. پیر صاحب نے فرمایا درگہیا جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے رہے، جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے رہے، ہٹنا مت. وہ کھڑے ہو گئے، شاہ درگاہی کھڑے ہو گئے اور پیر صاحب یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. شکار کرتے کرتے جنگل کے اس پار چلے گئے. لاکھوں مرید، ہزاروں خلیفہ تھے، وہ درگاہی ذہن سے نکل گیا. 12 سال کے بعد، کتنے؟ 12 سال کے بعد پھر پیر صاحب شکار کرتے کرتے وہیں پر پہنچے جہاں 12 سال پہلے کہا تھا درگاہی چپ چاپ کھڑے رہے. جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ محسوس کیا خوشبو اور اپنے مریدوں سے بولے مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اس کو ہندی میں کہا تھا مجھے درگہیا کی خوشبو آوت ہے. ہندی میں کہا مجھے درگہیا کی خوشبو آوت ہے. اتنا کہنا تھا، کہا درگاہی کہاں ہے تو؟ 12 سال پہلے جہاں کہا تھا کھڑے رہے یہی کھڑے رہے. وہیں پر 12 سال تک شاہ درگاہی کھڑے تھے. پورے بدن میں گوشت کی جگہ دیمک نے قبضہ کر لیا تھا. ہڈیاں گل گئی تھیں اور ایک ڈھانچہ کھڑا تھا. دیمک کے گھروندے تھے، گھاس اگائی تھی، آنکھیں دھس گئی تھی، بالوں کی جگہ گھاس اگے ہوئے تھے. کہا درگہیا کہاں ہے؟ ادھر آ، تیری مہک آ رہی ہے. وہ یوں کیا اپنے ہاتھ تو دیمک کے گھروندے گرے اور گرتے ہوئے جیسے اپنے پیر کے پاس پہنچے، پیر نے آگے بڑھ کر یوں اپنی گود میں لیا. ہڈیوں کا جوڑ الگ ہو رہا تھا، گوشت تو ختم ہو چکا تھا، روح باقی تھی. ایک ڈھانچہ تھا ہاتھ میں پیر کے. اور جب پیر نے اپنے مرید کو دیکھا تو کہا درگہیا تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا حضور مرید ہوا تھا اسی شرط پر جو کہو گے اس پر عمل کروں گا. آپ نے کہا تھا یہیں کھڑے رہے تو آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں 12 سال سے یہیں پر کھڑا ہوں. 12 سال سے یہیں پر کھڑا ہوں. ایک جملہ پیر نے کہا تھا خدا کی قسم اے درگاہی سن، اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. صاحبو ایمان ملا ہے، ولایتیں ملی ہیں تو آزمائشیں ہیں. بلڈوزر چل رہے ہیں، خاموش ہیں، پتھر گر رہے ہیں، خاموش ہیں، کوئی ان کی طرف سے آبدیشن نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو بدلا نہیں. ہر ولی اپنی قبر میں یہ سوچ کر کے صبر کرتا ہے کہ اے میرے مولا 72 نفوس قدسیہ میں کربلا میں ہم نہیں تھے، کاش ان 72 میں ہم بھی ہوتے
تو کم سے کم 72 حسینی کے قبیلے سے میرا تعلق ہوتا. اب ہم بعد میں زمین پر آئے ہیں, تیرے دوست کہلائے ہیں. میں کربلا میں شہید نہ ہوا, میری قبروں پر بلڈوزر چلے, قبریں شہید ہوتی رہے, تاکہ 72 صبر حسینی کا صدقہ ہمیں ملتا رہے. اس لیے سارے اولیاء اپنی اپنی قبروں میں خاموش صرف فیضان تقسیم کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے مشن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو بھائی. بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا, لیکن یہ بنتے کیسے ہیں؟ ایسے ہی مریدوں کے ہاں لمبی لمبی دعوتیں کھا کے لمبے لمبے نذرانے لے کے بنتے ہیں؟ نا 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 نا. آپ پوچھو پیر صاحب سے بات کرو تو وہ 2-4 لاکھ روپے نذرانے کی بات ہو جائے گی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ نذرانہ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, نذرانہ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, کسی غریب کا حق تو نہیں مارے ہوا ہے. پیر صاحب یہ نہیں سوچتے. سلسلے چشت کے عظیم بزرگ کو کورٹ میں لایا گیا, مقدمہ ہوا تھا اس بنیاد پر کہ حضور یہ حرام کھاتے ہیں, حرام, میری زمین غصب کر لی ہے. اللہ کا ولی آج آزمائشوں میں کٹہرے میں وہ کہتا ہے میں حرام نہیں کھاتا. لوگ بولے نہیں تو حرام کھاتا. اللہ کا ولی آزمائشوں میں ہے, تو حرام کھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے حرام نہیں کھایا, میں نے حرام نہیں کھایا. جب الزام سچ ثابت ہو رہا تھا جبکہ وہ جھوٹ تھا, تو اللہ کے ولی کو جلال آ گیا. فرمایا میرے گھر سے میرا گھوڑا لے کے آؤ. کوٹ کے اندر انگریزوں کے دور میں گھوڑا لایا گیا. فرمایا میرے گھوڑے کو اسی کوٹ کے اندر باندھ دو. اب کسی کے کھیت سے چارہ لے کے آؤ, بغیر پوچھے ہوئے چارہ لانا. جس کا کھیت, بغیر پوچھے ہوئے چارہ گھاس کاٹ کے لانا اور میرے گھوڑے کو دو. جب بغیر پوچھے ہوئے کسی دوسرے کے کھیت سے گھاس لائی گئی اور گھوڑے کے سامنے رکھی گئی, تو گھوڑے نے اس گھاس کو کھانے سے انکار کر دیا. تو دشمنوں نے کہا یہ اچانک ایسا ہو گیا ہے. فرمایا خدا کی قسم اچانک نہیں ہوا ہے. اب کسی ایسے کھیت کے مالک سے پوچھ کر کے گھاس لاؤ جو اس کی اجازت دی ہو. جب ایسے کھیت سے گھاس لائی گئی تو گھوڑے کے سامنے رکھی گئی تو گھوڑا گھاس کھانے لگا. تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو, تم مجھے کہتے ہو کہ میں حرام کھاتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. سمجھے آپ, ان صحبتوں سے اتنے فیضیاب دروازے کھلتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہم سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں انشاءاللہ. ہاں تو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے, سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سامان نہ بنائیں, اپنے بچوں کو مغفرت کا سامان بنائیں. یہ کب ہوگا؟ آپ ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر, ایڈوکیٹ, عالم, حافظ, قاری بنا دیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو حلال کھانے والا بنائیں انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں اڑا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. دعا کریں اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح روضہ رسول کی اور کعبۃ المشرفہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دو. نعرہ کس نے لگایا تھا بھائی؟ کہاں ہے وہ؟ لگا, پھر سے لگائے ماشاءاللہ دلشاد بھائی. سبحان اللہ. بیٹھے ذرا ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے. ماشاءاللہ. یا علی. رضی اللہ عنہ. زندہ باد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے تو آزمائے گا. آزمائش کے لائق ہم تو نہیں ہیں, لیکن آزمائے جائیں گے. اگر نعمتیں بڑی مل رہی ہیں تو آزمائش ہوگی ہماری. دعا کرو اللہ آزمائشوں سے ہمیں نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امتحان حال میں, امتحان گاہ میں, ایگزام ہال میں اللہ ہماری نسلوں کو بھی کامیاب کرے. ابھی اس وقت دنیا میں جو حالات کشیدہ ہیں, اللہ ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا فرمائے, اور اللہ کے رسول کا وہ جو مشن تھا محبت تقسیم کرو. اللہ کے رسول کا جو مشن تھا اسلام شانتی امن کی صورت بن کر کے پوری دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے. دعا کرو اللہ سب کو اسلام کی راہ کا مسافر بنائے, اور زمین پر محبتوں کی بارشیں ہوں, زمین پر اختلافات کے چراغ بجھ جائیں. میں چاند بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ کی چادر شریف یہاں لے کے آئیں گے. انشاءاللہ اس چادر شریف کی آپ زیارت کریں گے.
جو ابھی 10-15-20 دن پہلے غوث پاک کی بارگاہ سے آئی ہے، اور ہمیشہ وہ چادر یہیں رہے گی. 3 دن کے بعد وہ چادر ہٹ جائے گی، پھر میرے خاص دوستوں کے ہاں رہے گی پھر انشاءاللہ. دوسری بات، آپ ابھی عرس ہے سرکار مستان شاہ بابا کا، انشاءاللہ حضور غوث پاک کے گنبد شریف کا مجھے ایک ٹائل سے ملا، پتھر مبارکہ بڑا موٹا ہے، تو دعا کرو کہ سرکار مستان شاہ کی مزار شریفہ پر وہ ٹائلز، موٹی ٹائلز ہے، وہ لگ جائے اور پھر ہمیشہ آپ لوگ اس کی زیارت کرتے رہیں انشاءاللہ. منور ازہری صاحب نے فرمایا تھا آصف بھائی، یہ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ یہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا تھا. یہ وہیں پر کھڑے ہو کے بتا رہے تھے، اپنی جگہ سے ہلنے لگا. تو حضور نے فرمایا اے جبل احد تو کیوں ہل رہا ہے؟ اس نے کہا حضور امیر حمزہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں امیر حمزہ کو لے کے بقی شریف جا رہا ہوں اور وہیں پہ رکھوں گا جہاں میں رہتا ہوں مدینہ شہر میں. مجھے اپنے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے. تو احد پہاڑ کی آواز آئی تھی، آقا اگر آپ کو امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہے تو مجھے بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہو. جہاں امیر حمزہ ہوں گے سرکار ہم بھی وہیں ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے ایک قبر کھودی، وہیں پر ایک قبر کھودی. یہ جملے حضور کے بعد میں ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں اب تک وہ راز راز تھا. حضور نے فرمایا تھا میں اپنے چچا کو لے کے نہیں جا پا رہا ہوں. یہ بات حضور نے ظاہر نہیں فرمائی، لیکن جو ظاہر فرمائی پوچھو مصباحی صاحب سے. حضور نے فرمایا تھا ایک دن حرم نبوی، حرم خود چل کر کے احد کی وادی تک آ جائے. یعنی میں ان کو لے کے نہیں جا پا رہا ہوں، وہ خود یہاں چل کر کے آ جائے. اللہ اللہ اللہ. راز یہ مضمر تھا. آقا کریم نے اپنے چچا کی لاش رکھی اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا کے لیے کفن لاؤ. اللہ 22 میٹر کفن ہمیں ملتے. اللہ کے رسول نے کہا میرے چچا کے لیے کفن. حضور کی 8 پھپھو تھی، 8 پھپھو، جن میں سے 2 کو اسلام کی توفیق ملی، عاتقہ اور صفیہ. صفیہ نام کی حضور کی پھپھو امیر حمزہ کی بہن تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جھولا کھولا اور کہا اے آقا آپ پریشان مت ہو، میں اپنے بھائی کے لیے کفن لے کے آئی ہوں. کہا کتنے میٹر کا ہے؟ کہا یہ 4 میٹر کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے چچا کا کفن ہے؟ فرمایا ہاں. تو قریب میں حضور کے غلام کی لاش پڑی تھی جسے مصعب بن عمیر کہتے ہیں، جس کی ماں اسے مکے میں عطر میں نہلاتی تھی، لیکن حضور کی محبت میں اس کی ماں نے اسے بھگا دیا. حضور نے سینے سے لگا لیا، وہ غریب ہو گیا. کپڑوں کی جگہ پر وہ بوریا پہنتا تھا. حضور کا غلام اور غریب عاشق تھا، اس کی لاش پڑی تھی. حضور فرماتے ہیں 4 میٹر کے کپڑے امیر حمزہ میرے چچا کے لیے؟ فرمایا جی. حضور نے رو کے کہا اور میرے مصعب کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے غریب مصعب کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو فرمایا آقا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو اس 4 میٹر کے کفن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. 2 میٹر میرے امیر حمزہ چچا کو دے دو، 2 میرے مصعب بن عمیر کو دے دو. اور پھر معلوم ہے صاحبو، سنو یہ آزمائشوں کی گفتگو ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ انہیں اسی کفن میں لپیٹ دو. غلام آئے، بولے سرکار کفن چھوٹا ہے، سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سر کی طرف سے بند کر دو اور پیر کی طرف احد کی پہاڑیوں کے نیچے ایک گھاس ہے، اس گھاس کو لگا دو، اس گھاس کو لگا دو اور میرے چچا کو دفن کر دو. ایک بات سنیں، 2 قبریں ہیں، ایک طرف بائیں طرف 2 قبریں ہیں، جبل روما کی طرف 2 قبریں ہیں. ان دونوں قبروں میں ایک قبر میں 2 صحابی ہیں، ایک میں 1 صحابی ہیں. ایک میں ایک روایت ہے کہ سرکار امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک میں مصعب بن عمیر وہ عبداللہ بن جہش اور امیر حمزہ ہیں، اور ایک میں وہ اکیلے ہیں. بقیہ اور لوگ سائڈ کی ایک قبر میں سب کی لاشیں بنائی، وہ ٹکڑے ٹکڑے تھی، ان کو دفن کیا گیا. معلوم ہے ان کی قبروں میں گھاس لگائی گئی تھی. آزمائشوں کے دور سے شہادت کے بعد بھی گزرے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہادت کے 40 سال کے بعد، شہادت کے 40 سال کے بعد ایک نہر وہاں کھودی جا رہی تھی. اچانک نہر کھودنے والوں کے پھاوڑے ان کی قبروں کی طرف لگ گئے. خدا کی قسم ان کی قبروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی قبروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر یہی نہیں، ماضی قریب میں 50 یا 60 سال پہلے
قریب میں آپ جب مدینہ شریف کی طرف پشت کریں، امیر حمزہ سرکار کی طرف آپ چہرہ کریں تو بائیں طرف نہر ہے، ڈیم ہے پانی کا، وہ پانی کا بہاؤ کھل گیا تھا، اور پانی کے بہاؤ کے کھلنے کی وجہ سے اصحاب شہدائے احد کی لاشیں اوپر آ گئی تھی. قبر کی مٹی کھل گئی تو لاشیں کھل گئی. جب لاشیں کھل گئی تو کیا ہوا معلوم ہے؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. خدا کی قسم وہ کفن تو تر و تازہ تھے ہی، ارے وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی تھی. یہی نہیں، ان کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا. سننا صاحب، ان کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا. یوں جب لوگوں نے سوچا کہ نئے کفن میں ان کو سنوار دیں اور پرانا کفن اتار دیں، ان کے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، جب ہاتھ ہٹاتے تو پتہ چلتا یہ ہاتھ وہاں پر رکھا ہوا ہے جہاں کسی تیر اور تلوار کا زخم ہے. جیسے ہاتھ ہٹاتے تھے خون نکلنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سوچو 4 گھنٹے کے بعد اگر مردے کے چہرے کو آپ کسی کپڑے سے نہ بند کریں، تکیہ نہ ہٹائیں، اس کے پیروں کو آپ رسی سے نہ باندھیں، دھاگے سے نہ باندھیں، کسی کپڑے سے نہ باندھیں تو اکڑ جاتے ہیں. ہاں، کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. تقریباً 1450 سال کے بعد سرکار امیر حمزہ کا جب دوبارہ کفن بدلا جا رہا تھا تو بتاتے ہیں لوگ کفن بدلنے والے کہ جیسے چاہتے تھے ان کے ہاتھ کو ہم دائیں بائیں موڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا نرم ان کے باز، ان کے ہاتھ تھے، اتنے نرم ان کے پاؤں تھے. یہ آزمائشیں سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی. اپنی قبر شریف میں حضور نے کیا انعام دیا، سبحان اللہ کہیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرے عاشقوں، اگر صبح قیامت تک کوئی آ کر کے احد کی وادی میں میرے چچا اور شہیدان احد کی مزارات پر کھڑے ہو کے صبح قیامت تک سلام کرے گا تو اس کو صبح قیامت تک جواب ملتا رہے گا. صوفیہ نے انہیں مدینے کا گورنر کہا ہے، انہیں حاکم مدینہ کہا، انہیں سید الرجال کہا، سید الصابرین کہا، سید الشاکرین کہا، اور گورنر مدینہ کہا، اعتماد مصطفیٰ کہا، بازوئے مصطفیٰ کہا. میرا امام کہتا ہے کہ میرے تیرے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جاں نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم بھی زخمی ہوئے تھے. حضور کی بیٹی بہت روتی تھی، ماں فاطمہ. آخری لہجہ یہ ہے، حضور نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی اور مغرب پڑھ کر کے زخمی تھے اور اسی پہاڑی کی کھوہ میں آرام کر رہے تھے. مکے والے واپس جا رہے تھے. حضور رات کے شروع کے حصے میں اٹھے اور اپنے مخصوص غلاموں کے ساتھ حضور پیدل چلتے ہوئے مدینے آ رہے تھے. 70 لوگ شہید ہو گئے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، نہ جانے کتنے بچی یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے جلنا بند ہو گئے، چراغ بجھ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدل مدینہ شریف آ رہے تھے تو حضور کے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قریب پہنچے مدینے کے تو عورتیں رو رہی تھیں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ سنیں آپ جواب. تو صحابہ نے کہا تھا سرکار ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان کا گھر اجڑ گیا، اس لیے عورتیں رو رہی ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آئے. معلوم کیا کہا حضور نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سب کا رونے والا کوئی نہ کوئی ہے، میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے جو حضور کے غم کو شیئر کر سکے. اتنا سننا تھا، صحابہ دوڑ پڑے، اپنے اپنے گھر کی بیویوں کو بلایا، کہا جاؤ سیدھے حضور کے گھر میں اور جا کے آنسو بہاؤ چچا امیر حمزہ کی یاد میں. جاؤ. ہم میرے آقا فرماتے ہیں سب کا رونے والا کوئی نہ کوئی ہے مگر میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. جب صحابہ حضور کو لے کے گھر پہنچے تو حضور کا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا. عورتیں امیر حمزہ کے قصے یاد کر کے رو رہی تھیں. وہ جانباز، وہ تیر انداز، وہ سیر و سیاحت کا شوقین، وہ جس کی پیشانی سجدوں سے چمکتی تھی، جس کی آنکھیں خشیت الہی میں بہتی تھیں، جو ظلم کرنے والوں کی کلائیوں کو موڑتا تھا، جو حضور کا اعتماد تھا امیر حمزہ. حضور اپنے گھر میں گئے، عورتوں کو دیکھا، حضور زخمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپ چاپ بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے اپنے بستر پہ حضور روتے ہوئے سو آرام کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد حضور نے آنکھیں کھولی، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھی.
اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور لیٹ گئے. عورتیں لگاتار مسلسل رو رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آنکھ کھلی. فرمایا کہ عورتیں آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ ساری عورتوں نے کہا کہ آقا آپ کے چچا کا انتقال ہوا، شہید ہوئے ہیں، نہ ان کے والد ہیں، نہ ان کی ماں ہیں، نہ کوئی ان کا بھائی ہے، نہ کوئی ان کی بہن ہے. وہ عاتقہ اور صفیہ بے ہوش پڑی ہیں، یہاں کوئی نہیں. ہم اس لیے رو رہے ہیں، آپ کے غم کو شیئر کر رہے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، ان سب کو دعاؤں سے نوازا. نسلوں کی فراوانی کی دعا فرمائی، نسلوں کے اعتقاد کی سلامتی کی دعا فرمائی، اور فرمایا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. ساری عورتیں چلی گئیں. آقا کریم نے تہجد کی نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی شریف میں زخمی حالت میں آئے. بدھ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ جایا کرتے اور فرماتے چلو چچا امیر حمزہ کی بارگاہ میں. تقریباً 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. اس کے بعد 10 سال تک حضور حیات تھے. ایسا کوئی سال ناگا نہیں ہوتا تھا جب حضور امیر حمزہ کی مزار پر جا کے فاتحہ نہ پڑھتے ہوں. سبحان اللہ. سرکار امیر حمزہ، آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی اپنا آدمی اگر مدینے جائے تو اس سے یہ ضرور کہا کرو کہ حضور کے چچا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. نام یاد رہے گا امیر حمزہ. فرماتے کہ صوفیہ کی ضرور کہا کرو کہ جانا تو حضور کی بارگاہ میں کچھ مت کہنا، میرا نام مت لینا، اگر کچھ کہنا تو امیر حمزہ سے کہنا. اس لیے کہ وہ جس بات کے لیے حضور سے کہتے ہیں حضور ان کی بات کو نہیں کاٹتے. سبحان اللہ. ان کے پاس مدینے کی فائل موجود ہے، ان کے پاس مدینے کے رجسٹر موجود ہے. آج بھی الحمدللہ رب العالمین مدینے کی حاکمیت کی نشست پر وہ قابض ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اس قدر بول بڑے ہیں. الحمدللہ رب العالمین میری دل سے دعا ہے سرکار داتا غیبی شاہ کے عرس کے صدقے میں اس مبارک مجلس میں آنے والوں کو اللہ جلد از جلد سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں اڑا کے بولو آمین، دل سے بولو آمین. اب ایک گزارش ہے کہ ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کے ایک نعرہ لگائے سرکار امیر حمزہ کی محبت میں. ہے کوئی ایک نعرہ لگائے کوئی محبت کے ساتھ؟ ممبر رسول سے بہت لیتے ہیں، میں نعرہ کا قائل نہیں. کوئی ہے لگانے والا؟ ایک نعرہ حضور کے نام پر کوئی لگائے. میں بیٹھا ہوا ہوں دراصل، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میں بھی ایک ماشاءاللہ یا علی سبحان اللہ. بس ایک اعلان کے لیے میں نے سوچا، میں نے آپ کو بریک دیا تھا، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اصغر بھائی ہیں، تحسین بھائی ہیں، نعتیں ہوں گے، منقبت موجودگی ہے، ان کا ہونا ہی مقبولیت کی نشانی ہے. جب مجلس 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سبحان اللہ تو کہہ دو یار. ہاں حضور غوث پاک چلیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ بغداد شریف؟ صدام بھائی نے کہا آصف بھائی بغداد شریف کی بات کیجئے. لیکن میں جب ابھی آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں. وہ حالات اچھے نہیں، پوری دنیا لڑائی میں لگی ہوئی ہے اور اختلاف بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دقتیں ہیں، آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں. تو لوگ بولے آصف بھائی اس دلدل سے نکلا کیسے جائے؟ تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات کروں، ورنہ میں اپنے بھائی کی بات پر غوث پاک کی بات کرتا. لیکن گزارش، چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ. میں تقریباً اس سال میرا یہ 6واں سفر تھا بغداد شریف. الحمدللہ رب سیدنا شیخ کی بارگاہ میں 17-18 دن تھا. حضور غوث پاک کی ولادت تھی اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ایک بڑی قیمتی چادر شریف مجھے اس کے پہلے ملی تھی. میں نے اعجاز بھائی کو دی اور میں نے کہا کہ اسے سرکار مستان شاہ کی مزار شریف پہ پیش کرنا. یہ جب چادر شریف مجھ کو ملی تو میں نے دل سے خواہش رکھی تھی کہ اس چادر شریف کو جو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی ہے میں داتا غیبی شاہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا ماشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے نا تھوڑی دیر تک تو اس چادر شریف کی زیارت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. جائیں گے تو نہیں، وہ بغداد شریف سے آئیے بھائی، بہت مشکل ہے، وہ زیارت کر لے اس کی اور اپنے ہاتھوں سے آپ سب نہایت ادب کے ساتھ میں سرکار کی مزار شریفہ پر پیش کر دیجئے گا انشاءاللہ. ہاں، بغداد کی مٹی کو اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے. بغداد کی ہواؤں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غوث پاک کی چادر ہے. میں ابھی ٹاپک غوث پاک نہیں بنانا چاہتا، یہ تو حضور غوث پاک کی چادر ہے. الحمدللہ رب العالمین.
احترام کرو گے تو پھر غوث پاک کی محبت پھل کی صورت میں ضرور ملے گی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. اونچی بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. کبھی ہوگی بات غوث پاک کی آزمائشیں کتنی سخت ہوتی ہیں.